لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ نیکی کیا ہے اور ہم نیکی کے اعلیٰ معیار کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک غریب بندہ ہے، دنیا کے لحاظ سے کمزور ہے، چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اس میں چھوٹا سا کچن ہے، کچن سے جو دھواں نکلے گا تو اوپر کی طرف ہی جائے گا۔ اور ایک امیر بندہ ہے، بڑا گھر ہے، بڑی کوٹھی ہے، بڑا کچن ہے، اس سے جو دھواں نکلے گا تو اوپر کی طرف ہی جائے گا۔ تو امیر بھی نیکی کر سکتا ہے، غریب بھی نیکی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک غریب بندہ ہے، اس کے پاس ایک ہی روٹی ہے، ایک سائل آتا ہے اور اس کے ساتھ آدھی کر کے اس کو دیتا ہے۔ دوسری طرف امیر بندہ 50-60 بندوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو یہ امیر کبھی بھی غریب تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ غریب کے پاس تھی ہی آدھی روٹی اور اس نے آدھی کر کے دے دی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وباليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة۔ یہاں پر میں سوچا کرتا تھا کہ یہاں پر تو بظاہر ایمان کا ذکر ہے، اور ایمان اندرونی چیز ہے اور نیکی بیرونی چیز ہے۔ ہم تو اس کو باہر سمجھتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین نیکی نیت ہے، نیت۔ اگر ایک بندہ 2-2 کلو کے کچھ پیکٹ بنا دے اور لوگوں میں تقسیم کرتے 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 اس میں تصویریں، ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دے، تو یہ آپ بھی فیصلہ کر لیں، یہ نیکی ہے۔ اگر 1000 روپے کا نوٹ 4 بندے پکڑ کے کسی کو پکڑا رہے ہیں، کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میری بہن ہے، کوئی میری ماں ہے، اس کو پکڑا رہے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ ذلیل کیا جاتا ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک رشتہ دار کے ہاں گیا، اس نے مجھے عجیب بات سنائی کہ میں نے نام لکھوایا تھا کہ میں بھی وہاں سے کچھ لے لوں، مگر پوچھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرا نام کاٹ ہی دے دو، کیونکہ تم کل تصویریں نکالو گے اور میرا کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا اپنے گھر میں سوشل میڈیا پہ دیکھ لے گا، تو ہم اتنے گر گئے، ہم اتنے لٹ گئے، ہم اتنے گرے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، جتنے بھی حدیث کے مجموعے ہیں ان اکثر حضرات نے، تقریباً سب نے شروع میں لکھا ہوا ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، سب اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور جس چیز کے لیے تو نے تکل کیا، تو نے نیت کی، وہ تمہیں ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، تو ان کی ہجرت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس نے بھی ہجرت کی دنیا کے لیے، تو اس کو اس کا نصیب ملے گا۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، ہمارے استاد محترم دیا کرتے تھے کہ ایک بندہ ہے مکے میں، اور سارے لوگ مسلمان ہو کے مدینے چلے گئے، ابھی وہ رہ گیا، تو اس سے تو مشرک اور کافر کوئی چیز لے گا ہی نہیں، تو وہ ضرور اسی کے لیے جائے گا۔ اگر وہ اس کے لیے گیا تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے کوئی نہیں۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٌ يَنكِحُهَا، اور اگر کوئی بندہ اس کے لیے ہجرت کرے کہ میں جو ہے نا اس عورت کے ساتھ نکاح کر لوں گا، عورت چلی گئی ہجرت کر کے، تو پیچھے سے وہ کچے داغوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور پیچھے 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 ہو کے آ گیا، تو یہ ہجرت اللہ اور رسول کے لیے کوئی نہیں شمار ہوگی۔ تو انما الاعمال بالنیات، سب عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ من آمن باللہ، جس کو اللہ کا یقین ہے، اللہ کا محبت، اللہ کے ساتھ محبت ہے، وہ اللہ ہی کے لیے کرے گا، اس کا اندر صاف ہوگا، وہ کسی کو دکھلاوے کے لیے کوئی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بڑا بندہ ہے، کوئی شہرت کے لیے لگا ہوا ہے، کوئی پیسے کمانے کے لیے، اگر کوئی بڑا دین کا کام بھی کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا خیال ہے کہ اس کو اس میں دندہ ملے گا، اس کو پیسے ملیں گے، تو وہ یہ دین کا کام کر رہا ہے کیا؟ انما الاعمال بالنیات، پہلے نیت کو صاف کرنا چاہیے۔ من آمن باللہ، ایک دوسری روایت یاد آ گئی، من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ہمارا تو ہر کام اللہ ہی کے لیے ہے، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس جائیں گے۔ من احب للہ، محبت بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی کے ساتھ بغض ہے تو اللہ ہی کے لیے ہو، اور کسی کو کوئی چیز عطا کرتے ہو تو اللہ ہی کی رضا کو تلاش کر لو، اور کسی سے کوئی چیز روکتے ہو تو اللہ ہی کے لیے روکو۔ یہ مکمل ایمان ہے، یہ مکمل ایمان ہے۔ فقد استکمل الایمان، یہ تکمیل ہو جاتی ہے ایمان کی، کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا باتیں کرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہو،
تو اس کو نیکی کہتے ہیں، اور یہ نیکی کا اعلیٰ معیار ہے۔ اگر یوں بھی نہ ہو سکے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو آخرت کا دن، آخرت کا خوف، آخرت کا ڈر، ایک دن آنے والا ہے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ہمارا ایمان ہے۔ مالک یوم الدین، اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ تو یہ موٹیویشن ہے کہ ایک خوفناک دن آ رہا ہے، میں اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہوں، میں اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہوں، عمل بھی کروں، عمل بھی کروں، وہ بھی ضائع ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، التجا ہے، درخواست ہے کہ یہ جو معاملہ شروع ہے، خدا را اس کو بند کر دے، اور کسی کو کچھ دینا ہے تو بے شک دے دے، رات کے اندھیرے میں دے دے، دن کے اجالے میں دے دے، مگر کسی ہماری ماں کی، کسی ہماری بہن کی، کسی ہماری بزرگ کی تصویریں تو نہ شیئر کرے، اس کو مذاق تو نہ بنائے، اس کو رسوا تو نہ کرے۔ کتنے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہوں گے، وہ اس تصویر کی وجہ سے تمہارے پاس نہیں آتے۔ ہر دنیا میں، ساری دنیا میں ایک وبا ہے، ایک کرب ہے، ایک پینفل کنڈیشن ہے، اور میں یہ کہوں کہ حاجی صاحب کو لوگ پہچان لے، حاجی صاحب کی 2 کلو دال سے یا چاول سے یا چینی سے اس کی عزت بڑھ جائے گی سوشل میڈیا پہ دیکھ کے کہ فلاں حضرت نے یہ اتنا کچھ دے دیا۔ تو میں بار بار ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی، آپ کو بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، یہ نہ کرے، کیونکہ ہر طرف کرونا ہی کرونا ہے۔ ہم پہلے سے جو ہے نا گرے ہوئے ہیں، ہم پہلے سے لٹے ہوئے ہیں، ہم پہلے سے گھر میں بندے ہوئے، ہم پہلے سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں غریبوں کی مدد کرے، بے شک کرے، اللہ کے لیے کرے، اللہ صلہ دے گا۔ ایک دن آنے والا ہے، اللہ صلہ دے گا۔ اب سب حضرات سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو پھیلا دے کہ سب کو پہنچ جائے کہ نیکی کیا ہے اور نیکی بدی کب بن جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی ہمارا عذاب بن جائے، ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ایک غریب کی مدد ہو رہی ہو اور وہ رہ جائے۔